خلق خدا کی خاطر جو پل بسر ہوا ہے، خلق خدا کی خاطر جو پل بسر ہوا ہے، وہ پل ہی زندگی کا کچھ معتبر ہوا ہے۔ بہت خوبصورت شاعری ہے اور بہت خوبصورت شخصیت ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور نام ہے ان کا زینت لاکھانی، زینت کوثر لاکھانی۔ بہت خوبصورت نام ہے، نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لکھنے لکھانے کا ان کا سلسلہ ہے، اور بہت اچھی شاعری کرتی ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، اور کینیڈا میں کافی عرصے سے مقیم ہیں، آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو یہ کہ وہ ایک خوبصورت شخصیت کی مالک ہیں۔ اللہ میاں نے عورت میں بہت سارے گر رکھے ہیں، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیوی، اور کبھی بیٹی کے روپ میں۔ یہ خوبصورت روپ ان کو مختلف سانچے میں ڈھالتا رہتا ہے، ان کی شخصیت کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج میں جانوں گی ان سے اور پوچھوں گی کہ ان میں اور کیا کیا گر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسی ہو فرحت؟ الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کی جب پہلی کتاب یا بلکہ دوسری کتاب یہ متاع جاں، یہ میرے ہاتھ میں آج سے 8 سال پہلے تھی، اور میں نے ان کی شاعری پڑھی، بڑی خوبصورت کتاب تھی، اور میں ان سے بڑی متاثر ہوئی اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتی رہی۔ وقتاً فوقتاً میری بات ان سے فون پہ ہوتی رہی ہے، لیکن ہم روبرو ملے نہیں تھے بہت عرصے سے، اور آج مجھے ان کو اسٹوڈیو میں بلا کر اور ان کا انٹرویو کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ بہت نوازش، بہت اچھے لفظوں میں تم نے تعارف دیا، اور واقعی ہماری ملاقات کو بہت سال بیت گئے، جی لیکن تعلق نہیں ٹوٹا، تعلق برقرار رہا۔ جی الحمدللہ۔ اور یہ عنایت ہے اس واٹس ایپ کی، جس نے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے وہ سارے لوگوں سے متعلق رکھا۔ جی جی بالکل۔ یقیناً جو ہے وہ آپ کو میری کتاب جو ہے وہ بہت سال پہلے پڑھ کر دوبارہ مزہ آئے گا، آپ پڑھیے گا یہ پوری۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اب تو ماشاءاللہ آپ کی 4 کتابیں آ چکی ہیں، اور یہ 4 کتابیں جو ہیں من کا بن، متاع جاں، آئینہ گفتار، متاع دیدہ تر، اتنی خوبصورت کتابیں ہیں، نام سے ہی اندازہ میں لگا سکتی ہوں کہ بہت خوبصورت کتابیں ہیں۔ تو یہ 4 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، تو آپ اپنے کتاب کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیسے یہ سلسلہ، کون سی پہلی کتاب تھی آپ کی؟ نثر پہ ہے، غزل میں ہے، یا نظم میں ہے، کیا ہے اس کتاب میں؟ طویل سوال ہے تمہارا، طویل جواب ہوگا۔ اس میں اس طرح سے رہا کہ میرا شعبہ تدریس و تعلیم رہا، ماشاءاللہ، اور موٹیویشنل اسپیکر میں بہت عرصے سے ہوں۔ بچوں کی سدھار، شخصیت سازی کے پروگرام، نو یور سیلف کے پروگرام، یہ میری زندگی کا ہمیشہ سے حصہ رہا۔ ایک میرا جو منصوبہ بھی زندگی کا تھا کہ میں کچھ دنیا کو وہ دوں جو بچوں کو سدھار کے جو ہے کام آئے، کہ میں پتھروں کو آئینہ بنا دوں۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو اس میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ کالجز میں بھی جب میں پڑھاتی تو اردو تھی، لیکن میں پڑھاتی زندگی تھی۔ واہ، کیا بات ہے۔ اور اردو نے اتنی مجھے وسعت دے دی تھی نا، اتنی مجھے وسعت دے دی تھی کہ میرے پاس اشعار کا خزانہ، میرے پاس نثر کا خزانہ، میرے پاس گفتگو کا خزانہ، میرے پاس واقعات اور امثال کا خزانہ اتنا تھا کہ میں ہر موقع کے لحاظ سے بول سکتی تھی۔ واہ، بہت۔ تو اس زمانے میں پھر دبئی میں میری بچوں کی جاب ہو گئی، اور دونوں بچے وہاں ہو گئے، تو میں نے بھی ان کے پیچھے جو ہے رخت سفر باندھا۔ دبئی میں 10 سال گزار دیے، اور اردو پڑھاتی رہی، دبئی میں بھی پڑھاتی رہی۔ شارجہ کے کنٹینیوس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں عربوں کو اردو پڑھاتی رہی، لوکلز کو اردو پڑھائی میں نے، فنکشنل اردو، اردو گفتاروں کے جو بھی ہماری ہے طرز، کیا کہنا چاہیے کہ جو ہماری عام سی زبان ہے وہ سکھانی تھی۔ بہت بہت خوبصورت۔ آپ اس اردو کی ٹیچر رہی ہیں، آپ نے کہا کہ درس و تدریس سے ہی آپ کا شعبہ تھا، اور آپ اسی سے تعلق آپ کا جڑی رہی ہیں، آپ اردو سے جڑی رہی ہیں۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں اور کس جگہ پہ؟ آپ کا بچپن میرا جو ہے وہ تو ایک عام سے بچے جیسا ہی بچپن تھا، محلہ اسکولوں میں پڑھنے والا۔ ہاں 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 ہاں۔ لیکن جو آپ سب چیزیں اسکول سے کم سیکھتے ہیں، گھر سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ بالکل، گھر کا مدرسہ شاندار تھا۔ واہ، بہت خوب۔ ایسی ماں ملی، بظاہر میں میمن ہوں، سوچئے ماں میری بامبے سے تھی، بمبئی کے شہر سے تھی، جہاں پہ گلابی اردو بولی جاتی ہے،
لیکن میری ماں کی آپ فصیح زبان سنتی تو آپ کو حیرت ہوتی. اس زمانے میں وہ ان کی گفتگو سننے کے لیے لوگ خواہش کرتے تھے کہ آپ بولیں، کسی اس پر بولیں، آپ کا کیا ہے خیال مریم، آپ بتائیں. تو وہ اپنی خواتین میں، اپنے بھائی بہنوں میں بڑی مقبول و معروف تھی اچھی گفتگو سے. واہ واہ. اور سوچیے اس ماں کی گود میں میں نے پرورش پائی، تو جس نے اگر کیتلی کو قتیلی کہہ دیا تو اتنا غصہ ہوتی تھی کہ 3 دن تک بات نہیں کرتی تھی کہ کیا ہے یہ، ایک کیتلی بولنا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا. آج کل کے بچے تو ڑے اور ڈال کی آواز ہی نہیں نکال سکتے. جو چھوڑا انہوں نے تو وہ بھی عربوں کی طرح صرف ان لفظوں کو اب اردو کی ڈکشنری سے نکالنا ہوگا. بالکل بالکل. اتنی سلیس اردو آپ بتا رہی ہیں کہ میمن، آپ میمن فیملی سے تعلق آپ کا، لیکن اتنی خوبصورت اردو، اور آپ کے اپنی والدہ سے سیکھا یہ سارا کچھ. ان میں اتنے گر تھے تو انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اپنی والدہ سے یقیناً سیکھا ہوگا. انہوں نے اپنی پرائمری تو اپنی کسی ہمارے کمیونٹی اسکولز ہوتے تھے بامبے میں اور ابھی بھی ہیں، تو کمیونٹی اسکول سے. اس زمانے میں میرے نانا جو تھے وہ بڑے سربراہ آوردہ مسلم لیگی تھے اور قائد اعظم کا بڑا ساتھ دیتے تھے. اور ان تو وہ سوچ لیں وہ پورا سلسلہ چل رہا ہے. ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، ظاہر سی بات ہے گھر کا ماحول بہت زیادہ اثر انداز. تو یعنی آپ کی ابتدائی تعلیم آپ بمبئی میں شروع ہوئی؟ میری ماں کی گود سے شروع ہوئی. ماں کی گود سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد کالج اور یہ آپ نے پڑھائی جو کی؟ پھر نہیں، میری ماں کا جو تھا نا وہ ایم اے اسلم کی، راشد الخیری کے، ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے ڈائلاگ ان کو ازبر تھے. واہ. اقبال کی شاعری کے اتنے شعر میں نے بچپن میں سنے کہ اقبال سے مجھے عشق ہو گیا. واقعی؟ اچھا. واہ 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 واہ. تو موقع بے موقع شعر کہنا، موقع بے موقع کسی مکالمے کو کہنا، کسی مثال کو دینا، اتنی ان کی یادداشت اچھی تھی کہ جب تک ان کا انتقال بھی ہوا تو وہ کبھی کبھی میں اپنے گھر کا حساب کتاب لکھتی تھی تو کہتی تھی زبانی نہیں کر سکتی. میں نے کہا ماں یاد نہیں رہتا کہ کہاں خرچ کر دیا. کہنے لگی اب دماغ ایسا ہو گیا اتنی سی عمر میں. ان کا پورا دماغ کمپیوٹر کی طرح. واہ. یعنی اقبال کی شاعری سے لے کر کے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ سارے جو کچھ اردو کے تھے بڑے رہنما، ان کو انہوں نے مطلب پڑھی ہوگی ساری چیزیں. ساری کتابیں گھر میں تھی، منگواتی تھیں. زیب النساء سے لے کر پتہ نہیں کتنے تو رسالے، خواتین ڈائجسٹ، پاکیزہ اس دور میں تو کراچی کے آنے کے بعد ہوا. یہ جو میں تو بتا رہی ہوں کہ ان کا جو بمبئی کا شوق تھا وہ ساتھ آیا تھا. اچھا. واہ بہت خوب. تو ان سے ہی سیکھنے کا عمل آپ کے ساتھ شروع ہوا ماشاءاللہ. زندگی تا دم آخر میں وہ میرا ٹیچر رہی. واہ 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 واہ. بہت خوب. تو اللہ کا شکر ہے. پھر اسکول سے تو ظاہر ہے آپ جب جاتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا، نصابی تعلیم ہوتی ہے، کتابوں سے عشق ہوتا ہے، اساتذہ اچھے مل جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے بھی سفر اچھا رہا. ہاں الحمدللہ. یہی ہے کہ اگر آپ کے اساتذہ اچھے مل گئے. ایک چیز میں بتا دوں کہ میں کلاس 1 سے جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر ہوں، مجھے اسکالرشپ ملتی رہی. واہ واہ واہ. یعنی جب میں چھوٹی سی تھی تو ہماری کمیونٹی میں یہ طریقہ تھا کہ اچھے پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ دی جائے. واہ بہت خوب. تو پھر جب میٹرک میں آئی تو پوزیشن آئی، تو بورڈ میں پوزیشن آ گئی. واہ. تو وہاں سے اسکالرشپ مل گئی. ماشاءاللہ. انٹرمیڈیٹ میں پھر پوزیشن آ گئی، پھر بورڈ سے اسکالرشپ مل گئی. واہ واہ. پھر میری ایم اے تک سب پوزیشنز کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. اچھا. واہ. اسکالرشپ آپ کو ملتی رہی اور یہ آپ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتی رہی ہیں. کالج اور یہ یونیورسٹی کا سفر یہ کراچی میں آپ کا کب ہوا، یہ سفر شروع ہوا؟ کالج تو میں گورنمنٹ کالج فار ویمن شاہراہ لیاقت کا میں طالب علم رہی. انٹر میں نے وہیں سے کیا اور اس کے بعد شادی ہو گئی. وہیں کراچی میں؟ وہ یہیں کراچی میں. اچھا. اور پاکستان. بی اے میں نے پرائیویٹ کیا. اچھا. ایم اے میں نے پتہ ہے کب کیا. میری شادی، میری جو کہنا چاہیے کہ میری بڑی بیٹی کی شادی میں نے کر دی. وہ بھی 18 سال کی تھی اور شادی ہو گئی اور وہ میڈیکل کر رہی تھی. باقی کے 3-4 ٹوٹل بچے، باقی سب بھی پڑھ رہے تھے اسی اس میں. تو جب وہ میڈیکل کر رہی تھی تو اس کی بیٹی کو مجھے سنبھالنا ہوتا تھا. میں نے اس کی شادی تھی شرط پہ کروائی تھی کہ اسے ڈاکٹر بننے دیا جائے، اس کی تعلیم نہ روکی جائے. واہ بہت خوب. تو میں اپنی نواسی کو سنبھالتی تھی اور بچے تو ساری رات جاگتے، تو اس میں کافی ساری کتابیں، میرا مطالعہ شوق تھا
میں کافی کتابیں پڑھ چکی. میرے جو صاحبزادے چھوڑنے آئے تھے انہوں نے جا کے میرا ایم اے کا فارم بھر دیا. اوہ اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے اپنی نواسی کو پالتے پالتے آپ نے ایم اے کر لیا. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت سعادت کی بات ہے. میں سکھاتی ہوں کہ جو پل بسر ہونا کسی کارآمد مقصدی کام کے لیے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد آ جاتی ہے. واہ بہت خوب, بہت خوب ہے بھائی. میں نے کہا نا کہ بہت سارے گر میں ہیں, اور یہ کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہے کہ جو شروع سے لے کے آخر تک کے یعنی ٹاپ کیا آپ نے, اور الحمدللہ اللہ میں نے اتنی آپ میں خوبیاں رکھی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاء اللہ؟ میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. سب اللہ کا کرم ہے, اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں. واہ ماشاء اللہ. آپ نے سب کی شادی کر دی؟ ہاں شادی تو زمانہ ہو گیا سب کے. میری نواسی کی شادی ہو گئی ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. بہت ہے نا ہمارا میمن ایک کلچر میں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچیاں جلدی رخصت ہوں, اپنے گھر جائیں. واہ 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 واہ, یہ تو سب سے اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. نانی یا دادی کا جو تجربہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اللہ میاں نے جو درجات رکھے ہیں ان میں ایک یہ بہت خوبصورت پل ہے کہ دادی اور نانی ہونا بڑے مطلب اعزاز کی بات ہے. تمام رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تمام رشتے جو ہمارے بزرگ رشتے ہیں وہ بھی سب ایک سے ایک بڑھ کر اچھا لگتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. اور جو ہماری آف اسپرنگ ہے, ہمارے بچے ہیں, الحمدللہ اللہ انہیں ہدایت دے, زندگی دے, آمین جی, کامیاب کرے. جی جی جی. تو یہ آپ نے متاع جاں جو یہ آپ کی کتاب, یہ دوسری کتاب ہے نا؟ پہلی بھی ہے, پہلی اس سے پہلے جو ہے آپ کی یہ من کا بن جی ہے نا, یہ پہلی کتاب ہے آپ کی. تو اس میں آپ نے تو کیا ہے, یہ شاعری ہے یا آپ کی نثری ہے, اور یا آپ نے اس میں نظم لکھی ہیں, کیا کچھ ہے؟ آپ کی پہلی کتاب بھی ہے یہاں پہ آپ کے پاس؟ اتفاق سے نہیں ہے, دوسری ہے. یہ تیسری والی, یہ گرین والی ہے, اس کو آپ ذرا سا فوکس کیجیے گا. ہاں کہ یہ دیکھنا, متاع دیدہ تر, یہ چوتھی ہے. یہ چوتھی ہے. تو آپ کچھ سنانا پسند کریں گی؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی تفصیل, اس لیے کہ وہ کتابوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ضرور اس کی جو لکھنے والا اس کا دل بتاب بہت زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہے, لیکن آپ کی وقت کی کمی ہوگی, ورنہ تو پوری کتاب سنا دوں. جو من کا بن ہے وہ چونکہ میرا شعبہ تعلیم و تدریس ہے, میں نے کالج میں پڑھایا, تو مجھے جو محسوس ہوا وہ یہی محسوس ہوا کہ زندگی بے مقصد نہ گزاری جائے, بچوں کی زندگی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. کیا کہنا چاہیے کہ ایک مقصدی زندگی گزارنے کے لیے انسان کا انسان ہونا بہت لازم ہے. بے شک, بالکل. تو من کا بن جو ہے وہ دل کے جنگل کی صفائی کا کام کرنا ہے, کہ دل کے اندر کوئی وحشی جانور نہ آ جائے, انسان حیوان نہ بن جائے, انسان شیطان نہ بن جائے. واہ کیا بات ہے, وہ میرا قرآنی استنباط ہے. واہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اور وہ دبئی کے میڈیا کونسل سے اپرووڈ ہے. واہ واہ, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے. تو ابھی آپ جو سنائیں گے, اچھا دوسری پھر کتاب یہ پھر متاع جاں. ہاں کیونکہ پھر جب میں نے کالج چھوڑ دیا, دبئی چلی گئی, تو وقت بہت تھا, تو پھر جو تجربہ اردو پڑھانے کے درمیان کالجز میں ہوا, اس کو میں نے قلم بند کیا. واہ. اب چونکہ جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو لکھنے کا موقع ملتا ہے, کہیں پردہ نشینوں کے نام نہ آ جائے, تو اس میں کوشش کی کہ اس کو مزاح کے رنگ میں لکھا جائے. اچھا, یہ متاع جاں جو ہے یہ مزاح میں ہی ہے آپ کا یہ, تو اس میں میرا مدعا جو تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو اردو بے جان پڑھائی جاتی ہے, اور پھر وہ اردو سے ہی اس کا کوئی مقصد نہیں, متنفر ہو جاتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں بچے زبان چھوڑ دیتے ہیں. زبان ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری تاریخ ہے, بالکل ہمارا ورثہ ہے, ہمارا ورثہ ہے. تو وہ اگر زبان ہی کی ہماری پہچان ہے. جب دنیا میں ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم اپنے زبان سے ہی پہچانے جاتے ہیں. زبان ہی سب کچھ ہے ہماری, وہی ہماری کلچر اور تہذیب اور ثقافت کا حصہ بھی ہے. بے شک بے شک. جی جی. تو وہ زبان کیونکہ بچوں نے چھوڑ دی, تو اس کے بعد آپ دیکھیے آج کی دنیا میں جو پیرنٹنگ کے ایشو, فلاں ایشو, کیونکہ ہمارے ذاتی طور سے پیدا کردہ ہم نے اپنا ادب چھوڑ دیا, تو ادب بچے سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے. بے شک. تو یہ متاع جاں کو جب میں نے لکھا تو اس میں نے تدریسی تجربات کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ ہر زبان کا جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں. بالکل.
تو آپ جب ایک زبان پڑھاتے تو زبان کا کانسیپٹ تو واضح کریں. زبان کا کانسیپٹ کے بغیر زبان کیسے؟ اس میں پھر ہمارا ورثہ جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ورثہ ہے کہ عشق کا سب سے بڑا موضوع ہے اردو ادب میں. بالکل اس کو بھی سطحی مجازی اور حقیقی میں توڑ توڑ کے اتنا سطحی بنا دیا کہ اس کے بھی اثرات ختم ہو گئے. بالکل بالکل. یہ کتاب اس طرح سے لکھی گئی ہے اور اسی پہ میں نے پھر نظم بھی لکھی. واہ ہاں ضرور سنائیے. بالکل بہت اچھی بہت خوبصورت بہت اچھی کتاب. آپ کو تھوڑا سا نثر کا حصہ سناتی ہوں. ہاں ضرور سنائیے. آپ کو پتہ چلے کہ لکھا کیا میں نے. ہاں بالکل بالکل. کیا عشق کے امتحان اور نہیں ہیں؟ کیا عشق کے امتحان تو عشق ہوتے ہیں نا. ہاں جی جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. عشق کے امتحانوں نے زبان اور تاریخ دونوں کو مالا مال کیا ہے. جی. جان نثاری محبت کا امتحان ہے. اس دنیا میں ہر دور میں چاہنے والوں اور عشق ماروں کو اپنے جذبات کی صداقت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کسی نہ کسی جان لیوا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. واہ. جس سجدھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. واہ 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 واہ. عہد خلیل میں عشق کرنے والوں کے لیے اگنی پریکشا یعنی آگ سے امتحان ہوتا تھا. جی جی. اہل دل ایسے سخت اور جان لیوا آزمائش سے بھی گزر جاتے تھے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. عہد موسوی میں جل پریکشا یعنی پانی سے امتحان کی روایت زوروں پر تھی. اور کہتے ہیں کہ عاشق خدا مست کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا. واہ 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 واہ. البتہ عہد عیسوی سے رسم چلی ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کر چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے وہ گردن زدنی ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوبصورت. بہت خوبصورت بہت خوبصورت شاعری ہے آپ کی. اور یہ کہ آپ نے اچھا یہ غزل اور یہ شاعری کی طرف آپ کا دھیان کب سے لکھنا کس عمر سے شروع کیا آپ نے؟ آپ کو محسوس ہوا کہ ہاں مجھ میں یہ صلاحیت ہے؟ چونکہ آپ ظاہر درس و تدریس سے وابستہ رہیں، اردو کی ٹیچر تھیں آپ اور اردو ہی پہ سارا عبور آپ کو حاصل تھا، تو یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب سے ہوا؟ عمر کیا تھی اس وقت جب آپ کو لگا کہ ہاں یہ اس وقت مطلب مجھے کتاب لکھنی چاہیے اور شاعری شروع ہوئی ہے؟ لکھنے کا سلسلہ میرے خیال سے کلاس 7th 8th سے شروع ہوئی جو اسکول سے شروع ہوا. ہاں بچپنے کا دور ہوتا ہے وہ. اسکول میں جب میں مضمون نگاری میں مضمون لکھتی تھی تو اس پر مجھے میرا اساتذہ بلا کر پوچھتے تھے. ہمارے یہاں جو نظام اس وقت تعلیم کا یہ تھا کہ مضمون گھر پہ ہوم ورک میں نہیں ملتا تھا. کلاس روم میں بیٹھ کے ہم 2 پیریڈ ایک ساتھ ہوتے تھے لینگویج کے اور اس میں بیٹھ کے مضمون لکھنا ہوتا تھا اور اپنا سبمٹ بھی کرنا ہوتا تھا. جی 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 بالکل. نظام تعلیم اتنا بہتر تھا. ماشاءاللہ. نہیں بڑی خوبصورت آپ نے جو سنائی. اور یہ کہ آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، میں جاتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آتی ہوں اور اس سلسلوں کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں آج اسٹوڈیو میں موجود، اور یہ کہ زینت کوثر لاکھانی صاحبہ، اور میں بریک سے آ کر پھر ان سے سنوں گی. جی جناب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت شخصیت شاعرہ ہیں، رائٹر ہیں، اور ان کا نام ہے زینت لاکھانی، زینت کوثر لاکھانی. میں یہ 3 نام کے ساتھ تھوڑا سا گڑبڑا جاتی ہوں. ویسے آپ کو گھر میں کیا بلاتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ کے میاں؟ کیا کہتے ہیں یہ بتائیے آپ مجھے. میاں تو میرا نام بغیر لیے مجھے پکارتے رہتے ہیں، اور اکثر جب پکاریں گے انہیں کسی شدید ضرورت میں تو زینت سے پکاریں گے. زینت لیکن کچھ پیار کا نام بھی ہوگا جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں. ہاں وہ جوانی گزر گئی، وہ وقت بیت گیا. اب نواسے پوتوں کے سامنے کچھ باتیں جو ہے وہ نہ کھلے تو بہتر ہے. اور بھائی وہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، پیار سے کوئی نام جو اپنا چن لیتے ہیں، تو باقی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے نواسے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ کتاب میں بھی ان کا کچھ عمل دخل ہے. جب آپ نے لکھا تو کچھ بتانا پسند کریں گے کیا؟ اچھا، میرا جو بڑی بیٹی کا بیٹا عمر فاروق ہے
اچھا عمر فاروق, ہاں نام بڑا خوبصورت ہے. انڈس ویلی کا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بہت اچھی کہنا چاہیے اس کی جو بھی خطاطی اور ڈرائنگ ہے. اس نے میری یہ کتاب متاع دیدہ تر کا, اس نے جو بیک کور ہے میری تصویر اس نے بنائی ہے. واہ, کچھ شاعری بھی نظر آ رہی ہے پیچھے, کچھ پڑھ کے سنائے. کیا خوبصورت, واہ واہ واہ. آپ کے نواسے نے, ہاں میرے اور اس پہ پیچھے لکھا ہوا کیا ہے یہ بھی تو دکھائیں نا. شعر ہے میرا, آپ نے جو آپ کی شاعری ہے, ہاں ذرا سنائیے گا. کیا ہے, بڑا خوبصورت. قطرہ بھی چھلکا, متاع دیدہ تر اس کا نام ہے, اسی حوالے سے ہے. جی جی جی. قطرہ بھی چھلکا نہیں آنکھوں کے بھرتے جام سے, حوصلہ پینے کا تھا اور ظرف پیمانے میں تھا. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شاعری ہے. یعنی آپ کے نواسے نے بھی آپ کا ساتھ دیا ماشاءاللہ. میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر آپ کی جیسی تربیت ہوئی ہوگی. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ اور جس گود میں آپ پلی بڑھی, اور گھر کا ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے, اور آپ کے یقیناً بچے بھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو دیکھ کے, آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ آپ جیسے ہی ہوں گے الحمدللہ. تو ابھی جب کہتے ہیں کہ وہ استاد اچھا وہ ہے جس کا شاگرد اس سے زیادہ اچھا ہو, زیادہ اچھا ہو. بے شک وہ اچھا استاد ہے. بالکل بے شک. اگر میرا بچہ مجھ سے بہتر نہیں ہے تو مجھے دکھ ہوگا. بالکل. اور تربیت میں ماں تو پورا زور لگا دیتی ہے, اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے, اپنا سارا فوکس, سارا دھیان جو ہے بچوں پر ہی لگا دیتی ہے. ہر عورت کا یہی ہوتا ہے. جی جی جی. ماں ہر صورت میں جو ہے ایک اچھا جو مدرسہ بناتی ہے اپنی گود کو. واہ, زندگی کا ادب وہی سکھاتی ہے. پہلی درسگاہ ماں کی گود. بالکل بالکل. ابھی آپ کیا سنائیں گی مجھے؟ میں سب سے پہلے, چونکہ میں اردو کا استاد رہی اور اردو کو ہی میں نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہے اب تک. ہاں ہاں. اور اپنے وقت کو یا تو لکھنے پڑھنے میں گزارا یا تربیت دینے میں گزارا. جی 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 جی. اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا. جی سنائیے. بالکل بالکل. ایک نظم ہے جی. جب میری یہ متاع جاں, ہاں ہاں, میں نے ناقدین کے لیے پیش کی کہ میرا مسودہ دیکھیے, اس پہ اپنی رائے دیجیے, اور پھر اسے ہاں ہاں, اس کو اکیڈمی ادبیات کے تعاون سے چھاپا گیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا پلیز دیکھیں, آپ کا نام لگے گا. ہاں ہاں. تو متاع جاں اس کا نام اصل میں نہیں تھا. ہاں. بعض بچے بیمار رہتے ہیں تو ان کا نام بدل دیتے ہیں نا. ہاں ہاں ہاں. کیا اچھی بات کی آپ نے, واہ واہ واہ. اس کا نام میں نے رکھا تھا گنجے بے مایا. اچھا گنجے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ مزاح کا عنصر اس میں ہے, اسی لیے نام بھی ایسے ہی رکھا تھا کہ چھیڑا جائے, اردو کو چھیڑا جائے. ہاں ہاں. اردو تو گنجے بے مایا رکھا تھا. تو مجھے کہا گیا اتنی تو بدسلوکی نہ کرے نا زبان کے ساتھ. تو میں نے کہا اچھا, پھر بالکل اس کو میں نے بدلا متاع جاں سے. واہ, بہت خوبصورت. تو لیکن اس کی ایک نظم میں نے لکھی, گنجے گراں مایا. واہ بالکل. ہر کوچو بازار میں تھی رنگ جمائی. ہاں, ہر کوچو بازار میں تھی رنگ جمائی, اردو نے جہاں میں تھی کبھی دھوم مچائی. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. پردیس سے نکلی تھی بڑی شان سے اردو. واہ 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 واہ. پردیس سے نکلی تھی بڑی شان سے اردو, اب اپنے وطن میں ہے پریشان سی اردو. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کیسا یہ زمانہ ہے, کیسی ہے یہ گردش, کیسا یہ زمانہ ہے, کیسی ہے یہ گردش. مصرع بھول گئی. خوبصورت. نسلوں کے تفاوت میں زبانوں کی ہے بندش, کیسا یہ زمانہ ہے, کیسی ہے یہ گردش. واہ. پوتے کی زباں اور ہے, دادی کی زباں اور. واہ دونوں ہیں اسی گھر میں, دونوں کی زباں اور. واہ. اب دادی سے پوتوں کی کوئی بات نہیں ہے, قصوں میں گزرتی تھی وہ رات نہیں ہے. بچوں کو تو اردو سے سروکار نہیں ہے, پڑھنے کو اسے کوئی بھی تیار نہیں ہے. جو قدر نہیں کرتے یوں اپنی زباں کی, چھپتے ہیں وہ چادر میں کسی غیر زباں کی. قوموں کی بقا کے ہیں جو رازوں کو سمجھتے, وہ قومی زبانوں میں ہی تعلیم ہے دیتے. نادیدہ سا بندھن ہے جو رشتہ ہے زباں کا, نادیدہ سا بندھن ہے جو رشتہ ہے زباں کا, پردیس میں مل جائے جو جایا کوئی ماں کا. واہ 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 واہ. تاریخ صدا سے بھی دیتی ہے گواہی, تفریق زباں سے ہوئی قوموں کی تباہی. واہ کیا بات. میراث یہ اردو کی ہے نسلوں کی امانت,
اس گنجے گراں مایا کی کرنا ہے حفاظت. واہ 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 واہ، کتنی خوبصورت شاعری ہے واقعی. اردو کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے رکھ دیا ہے. اور آج کل میں یہ دیکھتی ہوں زینت کہ اردو کا جو زوال شروع ہوا ہے تو وہ لفظوں ہی سے شروع ہوا ہے. ہم نے الفاظ کو اتنا توڑ مڑوڑ کر کے، اتنا بگاڑ کر کے سامنے، اور تلفظ کا، الفاظ کا بہت مطلب جوڑ، ایک طرح سے اتنے خوبصورت الفاظ کو لوگ اتنے عجیب انداز میں ادا کرتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ. میں سمجھا کے لوگوں کو سمجھی کہ آپ نے یہ تلفظ کیسے، آپ نے کیسے منہ سے نکالا. جیسے پرس کو آپ نے پرس بول دیا ہے نا، اور یہ مٹھائی کو آپ نے مٹھیائی بول دیا، بریانی کو آپ نے بریانی بول دی. لفظ کو اتنا لوگوں نے توڑ مڑوڑ کر کے، جوڑ کر کے آج کل کیا ہے کہ وہ اردو اپنے اصل حقیقت میں نہیں رہی ہے. اردو زبان کچھ اور ہو کر رہ گئی ہے، بگڑ گئی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ کچھ عرض کروں؟ ہاں بالکل، شعر عرض کروں؟ ہاں بالکل، جوابی کاروائی میں شعر آئے گا. بالکل بالکل بالکل. کبھی رومنی کبھی اردوی، ہاں کبھی رومنی کبھی اردوی، یوں لباس بدلے زبان نے. واہ واہ واہ. ڈیجیٹل یہ دور زبان تو ہیں تلفظوں سے نراج کے. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت. تو اب تو آپ کو بھگتنی ہے رومنی، بچے اردو کو انگلش میں لکھتے ہیں. ہاں 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 بھگتیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی صحیح ہے آپ تھوڑا سا سکھائیں، لیکن ان کو صحیح سکھائیں. ان کے معنی مطلب بہت زیادہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ بچوں کو اتنا کچھ نہیں آئے گا، لیکن جو بھی زبان ہے اس کو صحیح الفاظ میں ادا کریں، خود صحیح الفاظ میں ادا کریں. آپ بچوں کو بھی سکھائیں کہ صحیح بولیں. یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے صحیح بولنے سے زیادہ ہمارا جو اثاثہ ہے، جو ہماری اکابرین ہے، شعراء اور اکابرین نے جو نثر کا سرمایہ چھوڑا ہے، ہاں ہاں، اس سے ہمارے بچے محروم ہو جائیں گے. بالکل. آپ نے زینت کس کو پڑھا ہے؟ آپ کے کوئی استاد رہے ہیں جن کو آپ کو لگا کہ ہاں آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہے؟ اور یہ کہ شاعری میں کسی سے بھی اصلاح لی آپ نے؟ اصلاح اس طرح سے ہوئی کہ ہماری ایک کمیونٹی، میمن کمیونٹی میں، مجھے میری کمیونٹی نے بہت عزت دی. میمن کمیونٹی نے؟ آپ لوگوں کا بھائی کوئی کہہ نہیں سکتے، کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. ہر ایک چیز میں آپ لوگ آگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میمن جہاں چیریٹی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر کوئی بھی کام ہوتا تو سب سے بڑھ چڑھ کر کے میمن کمیونٹی. آج دیکھیں پاکستان ہی کو میں جانتی ہوں، وہاں پہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ میمن کمیونٹی ہی ہیں. بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہاں تو آپ بتا رہی تھی کہ وہاں سے آپ کی اصلاح کیسے ہوئی؟ تو وہاں پر ایک ادبی انجمن بنائی گئی. ہاں ہاں. اور مجھے اس کا نظامت کار اور تقریباً سمجھ لیجئے کہ سارا کام میرے اوپر ڈالا گیا. میرے ساتھ اچھی ٹیم بھی دی انہوں نے. رائٹر، وہ ایک مصور دے دیا جو بورڈ پینٹ کرتا تھا بچہ، آج بھی وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک جو پبلشر تھا وہ دعوت نامے چھاپتا تھا. اس زمانے میں دعوت نامے چھپتے تھے نا. جی جی ہاں 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 بالکل. اب تو واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں. ہاں 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 ہاں. اس طرح سے پوری ٹیم بن گئی، بہت اچھے لوگوں کی ایک ٹیم بن گئی. پھر اس پر ہم نے مشاعرے کیے، ادبی پروگرام کیے. اچھا. اور میمن خواتین و حضرات میں ادبی ذوق و شوق، اردو زبان سے عشق کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. کیونکہ ہماری یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ کیوں میرے تلفظ کو بناتے ہو نشانہ، زینت میری جینت ہے، شبانہ ہے سبانہ. دوبارہ ارشاد. بالکل بالکل. شبانہ ہے سبانہ. ہاں میں نے ایک ترانہ لکھا ہے، میمن ہوں میرا، میمن. واہ واہ میمن، واہ بہت خوب. دوبارہ ارشاد. میرا نام مجھے جان سے پیارا. ہاں تو وہ اس میں ہماری کیوں میرے تلفظ کو بناتے ہو نشانہ، زینت میری جینت ہے، شبانہ ہے سبانہ. واہ بھائی واہ واہ. تو ہم اپنے اوپر مذاق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سہتے بھی ہیں. لیکن میمنی جو ہے آپ کی اپنی لینگویج ہے، مدر ٹنگ کہہ سکتے ہیں جی ہے نا، کہ وہ زبان ہے. اس کے باوجود کہ آپ کی اتنی اچھی اردو. واہ کمال. مزہ تو وہی ہے نا کہ زندگی کا ایک نقطۂ بعید کو منزل قرار دے، دیوانہ وار پھر اسی منزل کو جائے جا. تو ہم نے اردو کو منزل قرار دیا اور دیوانہ وار چل رہے ہیں اس کے پیچھے. واہ بھائی واہ واہ. تو میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ کس کو پڑھا ہے آپ نے، آپ کے اردو میں یا کسی، جیسے آپ نے کہا کہ علامہ اقبال بچپن سے شاعری آپ نے. لیکن جب وہ ادبی انجمن بنی اس میں اچھے شعراء گجراتی کے، اردو کے سب ایک پلیٹ فارم پر آئے، جس میں مسرور کیفی صاحب جو سب سے بڑے ناطخواں ہیں پاکستان کے، 14 جن کی 14-15 نعتیہ کلام ہیں مجموعے. جی وہ اس کے مسند صدارت پر آئے. واہ.
واہ 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 واہ. تو مسرور کیفی صاحب سے میں نے جو ہے پھر اصلاح لینی شروع کی. میں نے ان سے کہا کہ جناب میں لکھتی ہوں، کیا یہ شعر ہیں؟ ہاں ہاں کیونکہ میری تو نثر کی لکھنے کی عادت تھی، اور نثر میں جب بھی لکھتی تھی تو مجھے کمنٹ نیچے آتا تھا میری ٹیچر کا، نثر میں زینت شاعری کرتی ہے. اچھا واہ واہ واہ. تو کوئی نظم بھی لکھی آپ نے؟ ہاں نظم لکھی ہے. میں نے جب پہلی نظم جو کلاس 8 میں لکھی تھی، جو نثر لکھی تھی، لیکن ٹیچر نے اس کو نظم کر دیا تھا. اچھا تھوڑا سا اصلاح دی کہ یہ یوں لکھو. ہاں ہاں ظاہر ہے کلاس 8 میں یا 7 میں آپ بچپنے کا دور ہوتا ہے. تو ابھی کیا سنائیں گے آپ؟ کچھ مختصر تھوڑا سا سنائیں گے آپ؟ تھوڑا سا آپ سے اور بات چیت ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اور سن لوں آپ سے. کچھ نظم سنانا پسند کریں گے ابھی آپ؟ جو پہلی نظم جو لکھی تھی اس کا صرف ایک شعر سن لیں کہ وہ میں نے لکھا تھا، زندگی دکھ کا ساگر ہے. واہ واہ. تو اس کو ٹیچر نے کر دیا دکھ ساگر. یہ کہ زندگی دکھ کے ساگر کے کیا لکھا تھا. اچھا ٹیچر نے مطلب اصلاح کی اس کی اصلاح کی کلاس 8 سے ہی آپ کو مطلب. اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ سر میں کیسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. اور تک بندی کسے کہتے ہیں. ہاں 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 بالکل. تو اس کو. اچھا یہ ایک بات اور کہ آپ کے بچوں میں کوئی آئی ہے کوئی لکھنے لکھانے کا سلسلہ، کوئی شاعری اور یا کہ کوئی؟ پہلے وہ شعر کمپلیٹ کر لوں ورنہ اٹک جائے. ہاں ہاں بالکل 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 ارشاد. ہاں. دکھ ساگر میں جیون اپنا دکھی جیون دھارا ہے. واہ. جس کو دیکھو دنیا میں وہ اپنے دکھ کا مارا ہے. واہ واہ. یہ کلاس 8 کا ہے. واہ 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 واہ. اور بچوں میں جو پوچھا آپ نے فرحت، اس میں یہ بتا دوں کہ انہیں شعر سننے کا شوق سب کو ہے. ہاں ہاں. انگریزی ادب سے بے انتہا شغف 2 بچوں کو بہت زیادہ ہے، بلکہ 3 کو زیادہ ہے. ابھی جو یہ سمیر مجھے چھوڑنے آیا تھا، ہاں 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 ہاں، یہ اس کا شعری ذوق بہت نکھرا ہوا ستھرا ہوا ماشاء اللہ. اور یہ مجھ سے شعر سے بات کرتا ہے، شعر کے بارے میں تشریحات پوچھتا ہے. واہ واہ بہت خوب. واہ بہت خوب. یعنی جیسے آج ہی ہم نے کل رات میں ہم نے شعر آپس میں کہا کہ ماں مجھے ذرا وہ شعر سنائے جو میری زندگی کا میں اس کو رہنما بناؤں. تو میں نے کہا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. علامہ اقبال کی وہ ایک شعر سے ہی ہے. ہم لوگ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں آپس میں بچوں کے ساتھ. واہ واہ واہ. یعنی شاعری زبان ہے نا، شاعری میں بول تو مطلب بچے ماشاءاللہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے ان میں کہ یہ ساری چیزیں آپ میں لکھتے نہیں ہیں، مگر لکھتے نہیں ہیں لیکن ہاں قلم پکڑنے کا ایک میری پوتی کو شوق ہے. ہاں 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 وہ کچھ لکھتی ہیں، 2 پوتی لکھتی ہیں. اگر ان کا وہ قلم پہ نکھار آیا یا وہ طبیعت میں وہ جولانی برقرار رہی تو یقیناً وہ کچھ لکھیں گی، لیکن انگلش میں لکھیں گی. ہاں ہاں لیکن ہے یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. ایک بیٹا ہے جو چھوٹا شارق جو دوحہ میں ہے، ہاں ہاں اس کو بھی لکھنے کا شوق ہے، لیکن وہ اسے میں کہتی ہوں بیٹا اس کو پبلش کرنے دے دو. وہ بات جگنو بھی کہیں چھپ کے تابہ نہیں ہوتا. ہاں ہاں تو منظر عام پر آنا نہیں ضروری نہیں کہ وہ کتابی شکل میں ہی آ جائے، لیکن یہ کہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ آپ سے ہی ہے. تو یہ نوجوان نسلوں کو کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ آج کے دور اور پہلے جو آپ کا جو دور تھا خوبصورت دور تھا میں کہوں گی، تو کیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ آج کی جوان نسل کو؟ دیکھیے وہ کیا کہنا چاہیے کہ دور کوئی بھی بہت آسان اور بہت سہل نہیں ہوتا. ہر دور کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، ہر دور کا اپنے تقاضے ہوتے ہیں. انسان کو وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، ڈھلنا ہوتا ہے اس دور میں. لیکن جو موجودہ ہماری نسل ہے ان سے میں کہوں گی کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو. واہ 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 واہ. اور میں کوشش بھی خود بھی یہی کرتی ہوں کہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں ایک شعر جب بچوں کو لیکچر دیتی ہوں یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ماہ تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنیں گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہوں. واہ 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 واہ. بہت خوب. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی جو کمی ہے ہمارے بچوں میں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. منانم کا فارمولہ ہی نہیں سمجھتے کہ عرفہ ربہو ہے. بھائی جب تم اپنے آپ کو پہچانو گے تو سب رستے کھل جائیں گے. بالکل. ہم نے بچوں کو جو ہے وہ کیونکہ وہ کاسہ گدائی بڑوں کے ہاتھ میں آ گیا، ہاں تو اب دیں گے کیا؟ بھیک کے ٹکڑوں سے تو بچے نہیں پلتے. واہ کیا بات کی آپ نے.
اتنی خوبصورت بات کی ہے آپ نے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس اس پروگرام کو میں بہت دیر تک کے گھنٹوں جاری رکھوں اور آپ کی باتیں سنوں. بہت خوبصورت بات کر رہی ہیں آپ، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اللہ میاں ان کو بھی آپ کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا کرے. آمین سمے آمین. آمین ثم آمین. بہت تمہاری دعائیں سنیں اور بہت اچھی. تو آپ کے میں تھوڑا سا مختصر پوچھوں گی، ٹائم ہمارا بڑی تیزی سے. تو یہ کہ آپ کے شوہر کو بھی شوق ہوگا جو آپ کو یہاں تک لے کر آئیں، کیونکہ عورت بغیر شوہر کے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. یہاں تک لانے میں ان کا ہاتھ تو یقیناً ہوگا. انہوں نے کتنا ساتھ دیا آپ کا؟ دیکھیں وہ اگر بزنس نہیں کرتے تو میرا ساتھ میمن ہے تو بزنس پہلے تو میرا ساتھ کیسے دیتے؟ ساتھ دیتے. بالکل بالکل. ہاں ہاں. روٹی پانی کا انتظام تو اسے ہی کرنا تھا نا. بالکل بالکل بالکل. اور بھوکے پیٹ تو شاعری نہیں ہوتی. ہاں بالکل. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا، ساتھ تو یہی دینا ہوا ہے نا بھائی، کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا تو آپ نے شاعری کی. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو کبھی وہ بھی سنتے ہیں آپ کی شاعری؟ میں زبردستی سنا دیتی ہوں. زبردستی سناتی؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ پیسے لے لیں آپ پلیز لیکن سن لیں؟ ایسا تو ہوتا نہیں نہیں ایسا میمن کی جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے. میمن کے جیب سے پیسہ نکالنا اور شوہر کے جیب سے وہ میرے لیے آسان ہے. بہت مشکل ہے واقعی، بہت مشکل کام ہے. بڑی اچھی بات چیت کی آپ نے. اور یہ کہ اللہ میاں آپ کے شوہر کو اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. اور یہ کہ آپ میمن فیملی میں ہوتے ہوئے اتنی خوبصورت اردو اور اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. آپ اپنے کام میں اور آپ کے رزق میں اللہ میں بہت برکت دے. اور یہ کہ ابھی آپ کی 4 کتابیں آئی ہیں اور 5ویں زیر طباعت ابھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائیں گی. اور ہمارے ٹی وی کے لیے، ہمارے پروگرام محفل شعر و ادب کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ میں بہت خوش ہوں یہاں پر آ کر، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ پردیس میں اپنی زبان کے لیے آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے آپ کے کچھ پہلے کے کیے ہوئے پروگرامز دیکھے تو میں نے دیکھا کہ بڑے ہیرے نگینے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ شہر بانجھ نہیں ہے. واہ کیا بات کی آپ نے، واقعی بہت خوبصورت. بہت اچھے آپ کے پروگرامز ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں یہاں پر. جی بے شک. جو میرا ایک تصور تھا کہ شاید یہاں پر صرف دولت کی بل پہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ خاصا یہاں پہ تبدیل ہوا کہ نہیں، علم و آگہی محنت کے بل پر بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو اور بڑا نام بھی کما رہے ہیں اور بڑے کام بھی کر رہے ہیں. اور پروگرام آپ کا جو ہے وہ کافی لوگوں سے متعارف کروا رہا ہے. یعنی کینیڈا کی سرزمین پہ جن کو ہم نہیں جانتے ان سے ایسا لگتا ہے براہ راست مل رہے ہیں. تو بہت بڑا آپ کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے اس طرف. اور پروگرام بہت کہنا چاہیے کہ ہلکا پھلکا، اور ادیب اور شعراء کو جو ہے وہ تو عزت و توقیر کے ساتھ بلانا بڑی بات ہے، کیونکہ داد اور توقیر ہی ہماری تو مزدوری ہے نا. بالکل بالکل. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہ پروگرام جو ہے صرف کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ کینیڈا میں رہتے ہوئے اردو کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہیرے، تو آپ جیسے لوگوں کو میں کہوں گی کہ واقعی آج ہمارے پروگرام میں آپ آئیں اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا آپ نے. اور یہ کہ زینت کی شخصیت سے میں بہت پہلے ہی بہت مرعوب ہو چکی تھی پہلی ملاقات میں، اور آج مجھے اسٹوڈیو میں بلا کر بہت خوشی ہوئی ہے. چونکہ ٹائم کی کمی ہے، ورنہ میں ان کا پروگرام 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھی کروں تو شاید وہ تشنگی رہ جاتی مجھے. اس کے ساتھ ہی فرح شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.